بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سرزمین شام کی طرف سے مسلسل یہ خبریں موصول ہو رہی تھیں کہ دشمنان اسلام کثیر تعداد میں جمع ہو کر مسلم علاقوں پر قبضہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مجاہدین پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا اور اس کی قیادت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کی، اور حکم دیا کہ اگر زید بن حارثہ دشمن کے ساتھ لڑائی میں شہید ہو جائیں تو ان کے بعد لشکر کی کمان جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ وہ بھی لڑائی میں کام آ جائیں تو ان کے بعد اس لشکر کی کمان عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو اس لشکر کو اختیار ہے کہ وہ اسلامی مجاہدین میں سے جسے چاہیں اتفاق رائے سے اپنا سربراہ مقرر کر لیں۔ مجاہدین نے تیاری کی اور مقررہ وقت پر مقررہ جگہ پر روانگی کے لیے جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ بالا تینوں امرائے لشکر کو الوداع کہنے کے لیے جمع ہوئے اور انہیں سلام و دعا کے بعد رخصت کیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں اس لشکر کو الوداع کہنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے کے باہر تک تشریف لے گئے۔ مجاہدین کے لشکر نے تیز رفتاری سے سفر طے کیا اور موتا کے مقام پر جا پڑاؤ کیا۔ دوسری طرف جب ہرقل کو اس اسلامی لشکر کے موتا کے نزدیک پہنچنے کی اطلاع ہوئی، وہ روم سے اپنی 1,00,000 فوج کو ساتھ لے کر برکہ کی طرف برق رفتاری سے پہنچا اور فوجی چھاونیوں سے مزید 1,00,000 فوج کو ساتھ لے کر مسلمانوں کے سامنے آ کر ڈٹ گیا۔ یہ تاریخ میں پہلی بار تھا کہ صرف 3,000 کے لشکر کو زیر کرنے کے لیے 2,00,000 زرہ و پوش سے لیس جنگجو مقابلے کے لیے آئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے اس سے قبل اتنی زرق و برق پوشاکیں پہنے اور اتنے چمکیلے ہتھیاروں سے لیس اتنا بڑا لشکر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کی حیرت کا اندازہ کرتے ہوئے ثابت بن ارقم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ نے دشمن کا اتنا بڑا لشکر اس سے قبل کبھی دیکھا ہے؟ آپ نے جواب دیا، میں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی جب مشرکین مکہ کا ہمارے مقابلے میں کہیں بڑا لشکر آیا تھا، لیکن اتنا بڑا لشکر ہمارے ساتھ بھی پہلے کبھی نہیں تھا جتنا آج ہے۔ اگر تم بدر میں ہمارے ساتھ ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ ہم اہل اسلام نے دشمن کی کثرت تعداد کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ موتا میں جب اسلامی لشکر کا لاکھوں افراد پر مشتمل لشکر سے مقابلہ ہوا، عبداللہ بن رواحہ نے دشمن سے لڑائی میں انتہائی شجاعت کا ثبوت دیا۔ وہ کئی بار دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے نکل گئے، لیکن بالآخر ہرقل کے آزمودہ کار نیزہ بازوں کے ایک جھرمٹ میں گھر کر شہید ہو گئے۔ اب علم حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سنبھالا اور آپ نے اس جاں بازی و دلیری سے دشمن کے پرخچے اڑائے کہ ابن اسحاق کہتے ہیں غزوہ موتا سے قبل کسی مسلمان کو کسی لڑائی میں حضرت جعفر بن ابی طالب سے زیادہ زخمی کبھی نہیں دیکھا گیا۔ وہ شہادت سے قبل کئی بار شدید زخمی ہو کر سواری سے گرے، لیکن پھر کھڑے ہو کر اسی بہادری کے ساتھ دشمنوں سے لڑنے لگتے تھے۔ آپ علم داہنے ہاتھ میں تھامے ہوئے تھے اور بائیں ہاتھ سے تلوار چلا رہے تھے۔ جب دایاں ہاتھ کٹ گیا تو آپ نے علم بائیں ہاتھ میں لے لیا، اور روایات میں ہے کہ آپ کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو آپ نے اسے اپنے دونوں بازو ملا کر سنبھالا تاکہ وہ شہید ہو گئے۔ غزوہ موتا میں جس روز جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اسی روز حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما کو بلا کر اپنی گود میں بٹھایا، ان کی پیشانی اور آنکھوں پر بوسے دیے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے مبارک آنسو جاری تھے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جعفر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے جس نے آپ کو اشک بار کر دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جعفر آج وہاں شہید ہو گئے، لیکن شہادت سے قبل جن اندوہناک حالات سے وہ دوچار ہوئے وہ بڑے غم انگیز ہیں۔ چنانچہ احادیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بریدہ بازوؤں کے ساتھ جنت میں داخل ہوئے تو اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم اور رحمت سے انہیں پرندوں کی طرح 2 بازو عطا فرما دیے،
جن کے ذریعہ وہ حسب خواہش جنت میں ہر طرف پرندوں ہی کی طرح اڑنے لگے۔ جو لوگ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ تیار لگاتے ہیں، اس کا سبب یہی حدیث نبوی ہے۔ جب مجاہدین اسلام کا لشکر غزوہ موطا میں فتح یابی کے بعد واپس ہو کر مدینہ کے نزدیک پہنچا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استقبال کے لیے اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ سے باہر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی سواری پر تشریف فرما تھے اور سب سے آگے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے امرائے لشکر کی شہادت کے ساتھ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی بڑی اندوہناک صورتحال سے دوچار ہو کر شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ وہ جعفر بن ابی طالب کے بچوں کو سنبھالیں جو اپنے باپ کی شہادت کی خبر سن کر بے تاب ہو کر رونے لگے تھے، اور پھر فرمایا کہ جعفر کے بیٹے عبداللہ کو آپ کے پاس لایا جائے، اور جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بوسہ دیا اور ان کے ساتھ خود بھی آپ دیدہ ہو گئے، اور اپنے اہل بیت کو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بچوں کی ہمیشہ خبر گیری کا حکم فرمایا۔ اللہ کریم حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ سمیت تمام شہیدان اسلام کی درجات جنت اعلیٰ میں مزید بلند فرمائے، آمین۔